بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یعنی 28 دسمبر 2025 کو مرزا نے جو پبلک سیشن کرنا ہے اس کے متعلق اپنے آفیشیل چینل پر مرزا نے ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سیشن میں صحیح بخاری حدیث نمبر 2812 یعنی 2812 اس حدیث پر خاص طور پر گفتگو کی جائے گی۔ اس لیے اس حوالے سے ہم کچھ گزارشات اور کچھ سوالات سامنے رکھتے ہیں تاکہ مرزا کے شاگرد کل والے سیشن میں مرزا سے یہ سوالات کر سکیں۔ مرزا جب اس موضوع پر بات کرتا ہے تو حدیث پڑھتا ہے 2812 جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ حدیث پیش کر کے مرزا اس کا مصداق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو بناتا ہے۔ پھر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ روایات پڑھتا ہے۔ پھر صحیح مسلم حدیث نمبر 6220 پڑھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنے کا مطالبہ کیا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مسلم 6220 نمبر حدیث میں لفظ سب ہے اور مرزا اس پر اڑا ہوا ہے کہ یہاں سب کا ترجمہ لعنت ہے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں اور بھی اس حوالے سے کئی ساری باتیں مرزا کرتا رہتا ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کی وجہ سے اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس موقع پر ہماری طرف سے چند گزارشات ہیں اور چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث عمار دو جگہ ہے 2812 اور 447۔ 447 پہلے ہے، 2812 بہت بعد میں ہے۔ مرزا 447 کا تذکرہ بہت کم کرتا ہے، 2812 کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ 447 یہ نمبر بہت پہلے ہے تو اس کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں جو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ فتح الباری میں 447 کے تحت تو تشریح موجود ہے، 2812 کے تحت اتنی تشریح موجود نہیں ہے۔ 447 کے تحت فتح الباری کے اندر جو شرح لکھی ہے، تشریح لکھی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قتل عمار والا جملہ اس حدیث سے حذف کر دیا تھا۔ اور فتح الباری جس کو دنیا کی سب سے بیسٹ شرح خود مرزا قرار دے چکے ہیں، فتح الباری سے اس حدیث کی یہ تشریح مرزا نے آج تک پڑھ کر نہیں سنائی۔ اور اگر یہ وجہ نہیں ہے تو مرزا خود بتا دے کہ 447 کا تذکرہ بہت کم کرنا اور 2812 کا تذکرہ زیادہ کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ 2812 یہ حدیث تو مرزا سینکڑوں دفعہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، لیکن اسی نمبر سے ایک درجن پہلے ایک حدیث موجود ہے، یعنی 2799 اور 2800، یہ دونوں نمبر ایک ہی حدیث پر ہیں۔ یہ حدیث مرزا نے اب تک ایک دفعہ بھی کسی بھی ویڈیو میں ایک دفعہ بھی تفصیل کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ، خوش ہو کر، بشاشت کے ساتھ ایک دفعہ بھی یہ حدیث تفصیل سے بیان نہیں کی، حالانکہ دونوں نمبروں میں کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے۔ اور 2812 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نہیں ہے، اور اس حدیث میں جو ایک درجن پہلے موجود ہے اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ اس کے باوجود 2812 سینکڑوں دفعہ بیان کرنا اور ایک درجن پہلے والی حدیث کبھی بھی ایک دفعہ بھی تفصیل کے ساتھ خوش ہو کر بیان نہ کرنا، اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف مرزا کہتے ہیں بخاری مسلم ہمارے پلیٹ فارم کا معیار ہے، اہل سنت کا معیار ہے، جو بخاری مسلم کو مانے گا وہ سنی ہے، جو نہیں مانے گا وہ سنی نہیں ہے۔ تو 2812 سے ایک درجن پہلے جو حدیث ہے وہ بھی تو بخاری کی حدیث ہے، اس کو آج تک ایک دفعہ بھی تفصیل سے خوشی کے ساتھ بیان نہ کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دکھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ لشکر دیکھ کر خوش ہوئے۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروائی، حضور علیہ السلام نے دعا کی، ام حرام اس لشکر میں شامل بھی ہوئی اور اسی لشکر میں، اسی سفر میں وفات بھی پا گئی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا، حضور دیکھ کر خوش ہوئے، لیکن مرزے کو تکلیف ہے، اس لیے مرزے نے آج تک یہ حدیث تفصیل کے ساتھ خوشی سے بیان نہیں کی۔ بلکہ جب مرزا سے پوچھا گیا کہ سمندری جہاد والی حدیث کے متعلق آپ کیا کہتے ہو، تو مرزا نے گندا منہ بنا کر جواب دیا کہ سمندری جہاد تو گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں آپ، اور باہری بیڑے گلی گلی موجود ہیں۔ یعنی یہ جملے کہہ کر مرزا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر یہی حدیث، یہی خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوتا
تو مرزا کبھی بھی اس طرح کے جملے نہ کہتا۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری 2812 اور اسی طرح بخاری مسلم سے اور بھی کئی حدیثیں بیان کر کے مرزا ان کو غلط رنگ دے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ جی کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں بیان نہ کرو، پھر کہتا ہے کہ جی کیوں بیان نہ کریں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹکر لے لیں تمہارے منہ کا لحاظ کرتے ہوئے، اور جو لوگ کہتے ہیں یہ بیان نہ کرو ان کے ختنے چیک کرنے چاہیے، اور وہ صحابہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ قبر سے اٹھ کے آ جائیں اور کہیں کہ یہ حدیثیں بیان نہ کرو، میں انہیں کہوں گا کہ نہیں میں بیان کروں گا، میں نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس طرح کے الفاظ مرزا کہتا رہتا ہے۔ لیکن جب بات جناب ابو طالب کی آتی ہے، جن کے متعلق بخاری میں بھی 10 حدیثیں موجود ہیں، مسلم میں بھی 10 حدیثیں موجود ہیں کہ ان کی وفات کفر پر ہوئی تھی، ایمان نہیں لائے تھے وہ، لیکن جب مرزا سے کئی ویڈیوز میں پوچھا گیا تو مرزا نے جواب یہ دیا کہ جی ان کے متعلق خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب بات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی آتی ہے تو مرزا اچھل اچھل کر کہتا ہے یہ حدیثیں بیان کیوں نہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بند کرانا چاہتے ہو، حضور سے ٹکر لے لوں میں تمہارے منہ کا لحاظ کرتے ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب بات جناب ابو طالب کی آتی ہے تو مرزا کہتا ہے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ مرزا خاموشی کا کہہ کر کس فرقے کے منہ کا لحاظ کر رہا ہے، اور کیا مرزا اپنے ہی فتوے کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹکر نہیں لے رہا، اور کیا مرزا اپنے ہی فتوے کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بند نہیں کرانا چاہتا، اور مرزا اپنے ہی فتوے کے مطابق کیا مرزا بھی اپنے ختنے چیک کروائے گا؟ کیونکہ مولویوں کے متعلق تو کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں یہ حدیثیں بیان نہ کرو ان کے ختنے چیک کرو، تو جو جناب ابو طالب کے متعلق خاموشی اختیار کرو تو مرزے کے ہی فتوے کے مطابق کیا اس کے ختنے چیک نہیں کرنے چاہیے؟ اور مرزا کو تو چاہیے تھا جناب ابو طالب کے متعلق جو حدیثیں ہیں بخاری مسلم سے ان کے انٹرنیشنل نمبر بتا کر، انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ وہ ساری حدیثیں بیان کر کے وہ یہ کہتا کہ جی جناب ابو طالب، یہ مرزے کے انداز کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس انداز کو درست نہیں سمجھتے۔ تو مرزا اپنے ہی اصول اپنے ہی انداز کے مطابق یہ کہتا کہ جناب ابو طالب قبر سے اٹھ کے آ جائیں، وہ کہیں یہ حدیثیں بیان نہ کرو، میں انہیں کہوں گا میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں یہاں اس کو بھول جاتی ہیں۔ صحابہ کے متعلق اصول اور ہے، جناب ابو طالب کے متعلق اصول اور ہے۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ ادھر جب صحابہ کی بات آتی ہے مرزا کہتا ہے کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر صحابہ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، جب حضور نے بیان کیا یہ حدیثیں تو میں کیوں بیان نہ کروں؟ تو جناب ابو طالب کے متعلق بھی تو مرزا یہ بات کر سکتا ہے کہ جناب ابو طالب کا دفاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کرنے والا کوئی نہیں تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں، تو میں کیوں بیان نہ کروں؟ یہ انداز وہاں بھی تو مرزا اختیار کر سکتا ہے، لیکن مرزا کہتے ہیں نہیں، وہاں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے، اس میں کس فرقے کا لحاظ کیا جا رہا ہے؟ کبھی مرزا اس کے جواب میں کہتا ہے کہ جی جناب ابو طالب کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر احسانات ہیں اس لیے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان احسانات کا پتہ نہیں تھا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں، بخاری مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں، تو مرزا یہ حدیثیں بیان کیوں نہیں کرتا؟ مرزے کو ہم یہی بات سمجھاتے رہے کہ جی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، صحابہ کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کو نہیں اچھالنا چاہیے، لیکن مرزے نے انداز یہ رکھا جی خاموشی کیوں اختیار کریں؟ جب بخاری مسلم میں حدیثیں آ گئی، حضور علیہ السلام نے بیان کر دی، ہم کیوں خاموشی اختیار کریں؟ جو ہی بات جناب ابو طالب کی آئی تو مرزا فوراً اس اصول پر آ گیا کہ جی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جناب ابو طالب کے متعلق تو خاموشی اختیار کرنی ہے، وہ حدیثیں بیان نہیں کرنی، اور صحابہ کے متعلق اس طرح کی حدیثیں بیان کر کے غلط رنگ دے کر بار بار ان کو اچھالنا ہے؟ کیا یہ بات کسی حدیث میں ہے؟ کیا یہ فرق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے؟ ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ مرزا نے سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ثابت کرنے کے لیے اپنے ریسرچ پیپر 5B میں حدیث نمبر 18 لکھی ہے، اور یہ حدیث مختلف طرق کے ساتھ لکھ کر آخر میں جو حوالے دیے ہیں ان میں ایک حوالہ السلسلۃ الصحیحہ کا بھی ہے جو علامہ البانی کی ہے، حدیث نمبر بھی اس میں لکھا ہوا ہے 2008۔ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر جو حدیث عمار کے طرق لکھے ہیں ان میں الفاظ جو موجود ہیں
وہ سب اور شتم دونوں لفظ موجود ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب اور شتم کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ ہم اردو والے السلسلۃ الصحیحہ کی بات نہیں کر رہے، عربی والے السلسلۃ الصحیحہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہم نے وضاحت پیش کی تاکہ مرزے کے شاگردوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو عربی والے السلسلۃ الصحیحہ میں مختلف طرق اس حدیث کے لکھے ہیں جو حدیث مرزے نے خود پیش کی ہے پیپر 5B حدیث نمبر 18 میں۔ تو السلسلۃ الصحیحہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، شاتم کا لفظ بھی موجود ہے اور اسی طرح سب کا لفظ بھی موجود ہے، لیکن ایک سند میں چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام نہیں تھا، فلاں کا لفظ تھا، تو مرزا نے اپنے پیپر 5B میں اسی سند کو لے لیا اور حوالہ حالانکہ دیا ہے، تو اس کا مطلب مرزے کو پتا تھا کہ یہ فلاں کون ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسی کتاب میں لکھا تھا، البانی نے وہ سند بھی لکھی تھی، وہ طریق بھی لکھا تھا، لیکن مرزا نے کیا کیا؟ مرزا نے ترجمہ یہ کیا کہ ابو الغادیہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں، بریکٹ میں لکھا میری ایک محبوب شخصیت، ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا، یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے تھے، یوں مرزا نے ترجمہ کیا اور بریکٹ میں نام نہیں لکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، بلکہ بریکٹ میں لکھا میری ایک محبوب شخصیت، حالانکہ حوالہ مرزا خود دے رہا ہے اس کتاب کا، اور اس کتاب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا تھا لیکن مرزا یہ نام چھپا گیا۔ تو یہاں ہمارے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نام ظاہر نہ کرنے کی کیا وجہ ہے، نام چھپانے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ سلسلہ صحیحہ 2008 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے اور حوالہ بھی خود مرزا دے رہا ہے، اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چھپایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہاں یہ روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہوتی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اور شتم کر رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر، اگر روایت اس طرح ہوتی تو کیا مرزا یہاں فلاں کی وضاحت نہ کرتا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا تھا، بلکہ مرزا نے بریکٹ میں واضح طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھنا تھا، لیکن یہاں مرزا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چھپا گیا چونکہ بات تھی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا حضور علیہ السلام فرما کر گئے تھے کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی بات آئے تو اصول اور رکھنا ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات آئے تو اصول اور رکھنا ہے؟ کیا یہ فرق کسی حدیث میں ہے؟ مرزا یہ فرق کیوں کر رہا ہے؟ اور پیپر 5B حدیث نمبر 18 کے متعلق ہی ہمارا دوسرا سوال ہے جو حقیقت میں سوال نمبر 5 ہوگا کہ حدیث نمبر 18 لکھتے ہوئے پیپر 5B میں مرزا نے ترجمہ کیا کہ جی فلاں کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے تھے، حالانکہ اصل جو عربی کے اندر الفاظ ہیں وہ سب کا لفظ بھی موجود ہے اور ایک سند میں شتم کا لفظ بھی موجود ہے۔ شتم کا لفظ سب کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتا ہے، اب سب اور شتم دونوں لفظ موجود ہیں، اس کے باوجود مرزا نے یہاں ترجمہ گالی کے ساتھ نہیں کیا بلکہ ترجمہ کیا کیا کہ جی تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے تھے، جبکہ اسی پیپر 5B میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزا نے روایت لکھی جس میں سب کا لفظ تھا، وہاں مرزا نے ترجمہ کیا گالی کے ساتھ۔ پیپر 5B میں یہ حدیث نمبر 40 کے تحت یہ حدیث لکھی ہے، اور اسی طرح اسی پیپر 5B میں حدیث نمبر 37 کے تحت ایک روایت لکھی جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، وہاں سب کا لفظ تھا، مرزا نے ترجمہ کیا گالی کے ساتھ کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، یہ ترجمہ کیا مرزا نے۔ تو ہمارا 5واں سوال یہ ہے کہ اسی پیپر 5B میں سب کا لفظ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں آئے تو مانا گالی ہو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں آئے تو مانا گالی ہو، لیکن جب وہی لفظ بلکہ سب اور شتم دونوں لفظ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آئے تو ترجمہ گالی نہ بنے بلکہ ترجمہ یوں بنے کہ تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے تھے۔ ترجمے کے اندر یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ بھی فرق کسی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ جب یہ لفظ سیدنا معاویہ کے متعلق ہے، سیدنا خالد بن ولید کے متعلق ہے تو اس کا ترجمہ گالی کرنا ہے، اور جب یہی لفظ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے بلکہ اس کے ساتھ شتم کا لفظ بھی ہو پھر بھی ترجمہ گالی کے ساتھ نہیں کرنا؟ یہ فرق کسی حدیث میں ہے؟ یہ فرق مرزا کیوں کر رہا ہے؟ اور پیپر 5B حدیث نمبر 18 کی روشنی میں ہمارا ایک اور سوال ہے۔ مرزا نے اپنے اسی پیپر 5B میں حدیث نمبر 32 سے پہلے ایک عنوان رکھا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور ان پر منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ اور ویسے بھی مرزا کہتا رہتا ہے کہ خلیفہ راشد پر سب و شتم کی ابتدا بنو امیہ نے کی۔ تو حدیث نمبر 18 جو پیپر 5B میں لکھی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب و شتم کر رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اصل جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں وہ تو یہی تھے۔ اب مرزا سے ہمارا چھٹا سوال یہ ہے
کہ سب و شتم کی، خلیفہ راشد پر سب و شتم کی ابتدا کس نے کی؟ مرزا کہتے ہیں بنو امیہ نے کی۔ سوال یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہے، اور مرزے کی اپنی لکھی حدیث پیپر 5B میں حدیث نمبر 18، اسی کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیں۔ مرزا سے ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خلیفہ راشد نہیں ہے، اور ان پر سب و شتم جو کر رہے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو سوال یہ ہے کہ مرزے کا یہ کہنا کہ خلیفہ راشد پر سب و شتم کی ابتدا بنو امیہ نے کی تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتا ہے اسی جملے میں، اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کیا مرزے کا یہ کہنا درست ہے؟ مرزے کی اپنی لکھی روایت کی روشنی میں بتائیں، حدیث نمبر 18 پیپر 5B میں، اس حدیث کی روشنی میں بتائیں کیا مرزے کی یہ بات درست ہوگی؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ ہم کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن مرزے کو شوق ہے یہ باتیں چھیڑنے کا اور یہ فتوے لگانے کا، تو پھر مرزا ہی بتا دے کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا کہ خلیفہ راشد پر سب و شتم کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہوگی؟ کیا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب و شتم نہیں کر رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر؟ اور یہ روایت خود مرزا لکھ چکا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں لفظ سب کو بنیاد بنا کر مرزا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشریح کرتا ہے، فتوے لگاتا ہے، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی تو لفظ موجود ہے، بلکہ سب اور شتم دونوں لفظ موجود ہیں۔ جو فتویٰ مرزا سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گا، ہم کہتے ہیں وہ فتویٰ بے شک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگا دے، ہم قبول کر لیں گے، لیکن پہلے وہی فتویٰ بلکہ اس سے زیادہ سخت فتویٰ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگانا پڑے گا۔ اگر مرزا ان پر فتویٰ نہیں لگاتا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کس بنیاد پر فتویٰ لگا رہا ہے؟ ہم تو دونوں پر فتویٰ نہیں لگاتے، کسی صحابی پر ہم فتویٰ نہیں لگاتے ان معاملات میں۔ تو کیا مرزا بتائے گا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزے کی اپنی لکھی روایت کی روشنی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد پر، تیسرے خلیفہ راشد پر سب و شتم کرتے تھے؟ مرزا نے آج تک کیا سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حکم لگایا؟ بالکل نہیں لگایا۔ یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم تو فرق نہیں کرتے، ہم کسی صحابی پر اس معاملے میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتے اور ان روایات کو اچھالتے بھی نہیں ہیں، لیکن مرزا ایک طرف کی روایات کو اچھالتا ہے، دوسری طرف کی روایات کو چھپا لیتا ہے، ایک طرف کی روایات کو بنیاد بنا کر فتویٰ لگاتا ہے، دوسری طرف کی روایات کو چھپا لیتا ہے، فتویٰ بھی نہیں لگاتا۔ یہ مرزا فرق کیوں کر رہا ہے؟ اور ہمارا 7واں سوال یہ ہے کہ مرزا نے صحیح مسلم 6220 نمبر حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرواتے تھے، حالانکہ اس حدیث میں سب کا لفظ موجود ہے اور جملہ بھی استفہامیہ ہے، لیکن لفظ سب کا ترجمہ مرزا کرتا ہے لعنت، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ 6229 نمبر جو حدیث ہے مسلم کی، اس میں لعنت کا لفظ ہے، حالانکہ وہ حدیث کسی اور زمانے کی ہے، یہ حدیث کسی اور زمانے کی ہے۔ 6229 نمبر جو حدیث ہے اس میں لفظ ہے آل مروان میں سے کوئی آدمی مدینے کا گورنر بنا۔ آل مروان یعنی مروان کی اولاد میں سے کوئی آدمی مدینہ کا گورنر بنا، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آل مروان میں سے کوئی آدمی بھی گورنر نہیں بنا۔ مروان تو بنا تھا لیکن مروان کی اولاد میں سے کوئی آدمی گورنر نہیں بنا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اب یہ اس دور کی بات تھی کہ جس دور میں مروان کی اولاد میں سے کوئی آدمی گورنر بنا، تو اس آدمی نے، اس بدبخت نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کروانے کا کہا تھا ایک صحابی سے۔ اب اس واقعہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو سب کا لفظ ہے اس سے مراد بھی لعنت ہے، تو کہاں کی بات مرزا نے کہاں فٹ کی؟ کتنی بڑی بددیانتی ہے اور کتنی بڑی بدبختی ہے اس کی کہ جو آل مروان کا واقعہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بھی بعد کا واقعہ تھا، بلکہ 60 ہجری کے بھی بعد کا واقعہ تھا، مرزا ایک ویڈیو میں خود تسلیم بھی کرتا ہے، اس واقعہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر فٹ کرنا یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزا نے آل مروان کے ایک آدمی کا واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا اور سب کا ترجمہ لعنت کیوں کیا؟ اور ہمارا 8واں سوال جو ضمناً پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ مرزے کی اپنی لکھی روایت کی روشنی میں جو پیپر 5B میں حدیث نمبر 18 اس نے لکھی ہے اور اس کے اصل الفاظ جو سلسلہ صحیحہ کے اندر موجود ہیں وہ تو ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب و شتم کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس بنیاد پر مرزا سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی فتویٰ لگائے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سب و شتم کرتے تھے، خلیفہ راشد پر جو سب و شتم کرتے تھے، مرزا نے آج تک کبھی اس بنیاد پر حضرت عمار